آخرکار چارٹرڈ فلائٹ کو ٹیک آف نہ کرنے کا حکم نامہ مل گیا۔ برطانیہ کا ایک متنازع قانون جس کے تحت برطانیہ نے اسائلم سیکرز کو روانڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ وہ اسائلم سیکر ہیں جو کشتیوں کے ذریعے برطانیہ میں داخل ہوئے یا چینل ٹنل کے ذریعے چینل ٹنل عبور کر کے داخل ہوئے۔ ان لوگوں کو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو روانڈا بھیجا جائے اور ان کے کیسز بھی وہاں چلائے جائیں۔ اس سلسلہ میں گورنمنٹ آف برطانیہ نے تقریباً 157 ملین پاؤنڈز دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور جس میں سے 120 ملین پاؤنڈ آلریڈی روانڈا کی گورنمنٹ کو دیے جا چکے ہیں تاکہ ان اسائلم سیکرز کو وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور ان کے لیے جو ہے قانونی طور پر ان کی سپورٹ بھی کی جا سکے اور ان کے فیصلے تک ان کو وہاں رکھا جا سکے۔ یہ قانون انتہائی متنازع تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے، لائرز نے اور برطانیہ کی جو اپوزیشن کی جماعت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کی شدید ترین مخالفت کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہائی کورٹ جو برطانیہ کیا اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ آپ مت روکیں اور اس فلائٹ کو جانے دیں۔ شروع میں تو 130 لوگوں کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا تھا، اور پھر ان کی اپلیکیشنز جو تھی وہ وہاں پر رکنے کے لیے یا پھر کیسز کو وہاں پر ٹرائل کرنے کے لیے داخل کی گئیں وکلاء کی طرف سے، اور اینڈ میں یہ ہوا کہ پھر 130 سے کم ہو کے 37 بندے رہ گئے تھے۔ 37 سے بھی پھر جب یہ کل اس نے 14 جون کو اس فلائٹ نے ٹیک آف کرنا تھا، صرف 7 بندے رہ گئے تھے، اور وہ 7 بندوں کے لیے انہوں نے تقریباً 5 لاکھ پاؤنڈ پر یہ جو فلائٹ تھی یہ بک کی تھی چارٹرڈ کی۔ لیکن یہ مداخلت ہوئی ہے یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کی۔ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے مداخلت کر کے اس کو روکا۔ وکلاء نے ایمرجنسی طور پر ایک اپلیکیشن لانچ کی تھی، اور اس اپلیکیشن کے نتیجے میں خاص طور پر ایک عراقی جو اسائلم سیکر تھا اس کا کیس اسٹڈی کیا گیا، اور جو جیل کے ڈاکٹر تھے ڈیٹینشن سینٹرز کے، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ اس اسائلم سیکر پر جسمانی تشدد ہوا ہے۔ اسی کیس کو بنیاد بنا کر یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان اسائلم سیکر کو روانڈا نہ بھیجا جائے، اور خاص طور پر یہ بھی میری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جنیوا کنونشن کے بھی خلاف ورزی، لیکن چونکہ ایک پریکٹس موجود ہے اور آسٹریلیا میں جتنے لوگ کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں ان کو آسٹریلیا میں داخلہ نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کی کشتیوں کو واپس کر کے مختلف جزائر میں ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور وہیں ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی یہ جو یو کے کا کیس ہے، یہ چونکہ اسی بر اعظم نہیں، آسٹریلیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اسی بر اعظم میں انہی کی جزائر میں ان کو رکھا جاتا ہے، لیکن جو برطانیہ کا معاملہ ہے یہ 4000 مائل دور افریقن کنٹری جو ہے، جو مشرقی افریقہ کا ملک ہے روانڈا، وہاں پر بھیجا جا رہا ہے، اور یہ ایک دوسرے بر اعظم میں بھیجا جا رہا ہے جو کہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ آسٹریلیا کے علاوہ دیگر ممالک میں پریکٹس موجود ہے کہ جو لوگ ایلیگل مینز کے ذریعے لائک بوٹس وغیرہ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں تو ان کو سرزمین پہ داخل ہونے کے بجائے علیحدہ سے کسی جزائر میں رکھا جاتا ہے، اور ان جزائر میں ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو تو انہیں جو لینڈ ہے، جو اپنا کنٹری کی مین لینڈ ہے، وہاں پر انٹری کی اجازت مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو برطانیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ روانڈا میں ان کا کیس چلے گا، اور اگر ان کے کیسز سکسیسفل ہو جاتے ہیں، فرض کریں ان کی اپلیکیشن جو ہے منظور ہو جاتی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا پھر اسائلم سیکر کے حوالے سے، جو ریفیوجز اسٹیٹس ان کو مل جاتا ہے، تو پھر وہ بھی برطانیہ نہیں جائیں گے بلکہ ان کو افریقہ کے ممالک میں ہی سیٹل کیا جائے گا۔ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کا یہ فیصلہ جو تھا وہ خاص طور پر وزیر اعظم بورس جانسن اور سیکرٹری جو ہیں پریتی پٹیل، ان کے لیے بڑی ہی سبکی کا باعث بنا ہے۔ برطانیہ کے شیڈو ہوم سیکرٹری پریتی کوپر نے کہا ہے کہ یہ جو ناکام فلائٹ ہے اس کی، جس پر 5 لاکھ پاؤنڈ خرچ آ رہا ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ کو قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف
برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ بلکہ کہنا کیا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس فیصلے میں بہتری نہ لائے گی، اس کو ٹرن اوور نہ کیا گیا، تو ہم ECHR یعنی کہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس سے نکل جائیں گے۔ یہ دھمکی دی ہے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے جو گورنمنٹ آف برطانیہ جو اللیگل انٹرانٹس ہیں ان کو روکنا چاہتی ہے، جو کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہتی ہے، اور ایسے لوگ جو گینگز موجود ہیں، جو ہیومن ٹریفکرز ہیں، ان کے راستے کو روکنا چاہتی تھی، لیکن اس فیصلے سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور یہ راستہ نہیں رکے گا۔ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس پر عائد ہوتی ہے، اور یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس کے اس اقدام کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا۔ لیکن اس وقت تو یہی ہوا ہے کہ وہ جو فلائٹ ہے وہ رک گئی ہے، وہ جہاز ٹیک آف نہیں کر سکا ہے، اور برطانیہ کا جو متنازع قانون تھا اس سلسلہ میں خاص طور پر 2 بندے جو تھے، وزیر اعظم بورس جانسن اور سیکرٹری پریتی پٹیل، ان کی بدنامی ہوئی ہے اور انتہائی سبکی ہوئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ نگہبان۔ آخر کار چارٹرڈ